بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر میں 32 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ بلدیاتی امیدواروں کی اویئرنس اور عوام الناس کی معلومات کے حوالے سے ڈیلی کشمیر لنک کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں موجودہ بلدیاتی نظام کی حکومت کی تقسیم اور اس کے اختیارات کے حوالے سے اس کی کچھ تقسیم اس طرح ہے، جیسے آزاد کشمیر میں نظام حکومت 2 طرح کے راج ہیں۔ ایک ایسا گورنمنٹ کا ہے جو پولیٹیکل طور پہ وجود میں آتا ہے، اور جو دوسرا ایسا ہے وہ ایڈمنسٹریشنز کے حوالے سے ہے۔ ان دونوں ایسوں میں اختیارات تقسیم ہوتے ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر 2 اہم گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ اور دوسری جو ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ ہوتی ہے۔ ان دونوں کے جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جو پولیٹیکل افسران ہوتے ہیں ان کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ عوام کرتی ہے، اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں۔ بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ سول سروس ایگزامز جو ہوتے ہیں، پی ایس سی ایگزامز ہوتے ہیں، ان کو پاس کرنے کے بعد وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں اور گورنمنٹ کا ایسا بنتے ہیں۔ جو پولیٹیکل گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ پالیسیاں بناتے ہیں، اور جو پالیسیوں پر عمل درآمد کرواتے ہیں وہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل گورنمنٹ میں ممبر جو سلیکٹ ہوتے ہیں عوام سے، ان میں سے جو سب سے زیادہ ووٹ لیتا ہے تو وہ میئر بنتا ہے، اور اس کے بعد ڈپٹی میئر ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ چیئرمین اور یو سی چیئرمین ہوتے ہیں۔ جو ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ ہے اس میں جو کمشنر صاحبان ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں اور سرکاری افسران ہوتے ہیں جو سول سروس کا امتحان پاس کر کے سرکاری ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں، جبکہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس طرح یعنی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ یہ دونوں مل کے عوام کے حقوق کے حوالے سے پالیسیاں مرتب کرتے ہیں۔ پولیٹیکل گورنمنٹ میں سب سے زیادہ پالیسی میکر والا فارمولہ اپنایا جاتا ہے، جس پر عمل درآمد ایڈمنسٹریشن کرواتی ہے۔ پولیٹیکل گورنمنٹ میں جو میئر ہوتا ہے اور ڈپٹی میئر ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ چیئرمین ہوتے ہیں، ان کے اختیارات اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹ میں ان کے اختیارات ہوتے ہیں، اور جبکہ پولیٹیکل گورنمنٹ میں میئر اور ڈپٹی میئر اور ڈسٹرکٹ چیئرمین ہوتے ہیں، جبکہ ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ میں کمشنر صاحبان، اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور سرکاری افسران صاحبان ہوتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیٹیکل گورنمنٹ میں میئر کا عہدہ ہوتا ہے اور ڈسٹرکٹ کا ہیڈ بھی ہوتا ہے۔ ڈپٹی میئر ہیڈ آف تحصیل لوکل باڈیز ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ کونسلر چیئرمین جو ہوتا ہے وہ ہیڈ آف حلقہ بھی ہوتا ہے، جو تمام ممبران ڈسٹرکٹ کونسلر کا ہیڈ بھی ہوتا ہے۔ اس کے میجر اختیارات میں حلقہ وائز اور ممبر ڈسٹرکٹ کونسلر کے اختیارات اس طرح ہوتے ہیں۔ جو یو سی چیئرمین ہوتا ہے، یو سی چیئرمین لوکل باڈیز ممبران پر مشتمل ہوتا ہے، جو ہیڈ آف یو سی کہلاتا ہے، جس کے ماتحت وارڈ ممبران بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو وارڈ کونسلر ہوتا ہے، وارڈ کونسلر جو ہوتا ہے وہ ایک وارڈ کے جو افراد ہوتے ہیں ان کا وہ ہیڈ ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک عہدہ اور بھی ہے، سرپنچ جو ہوتا ہے، سرپنچ کا بھی یعنی کہ یہاں پہ آئیڈیا ہے گورنمنٹ کی سطح پر، اور جو سرپنچ ہوتا ہے وہ معاشرتی مسائل کا ان کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، لوگوں میں امن برقرار رکھنے کے حوالے سے ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل کو ایک جگہ یکجا کر کے اجاگر کرتا ہے۔ تو اس طرح وہ یعنی کہ لوگوں کے جو معاشرتی مسائل ہیں، جو لوگوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے نارمل حل کے لیے اور ان کے جو نارمل ان کا یعنی کہ فوری طور پر ان کو اجاگر کرنے کے حوالے سے سرپنچ بھی ہوتا ہے۔ اس میں جو ہی بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوا، اس کے ساتھ ایک سسپینس میسج بھی لوگوں میں آن پہنچا اور میڈیا انڈسٹری میں بھی پہنچا،
اور جو ممبران الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے ان میں بھی یہ ایک تعصب پھیل گیا کہ الیکشن آیا کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ جو سسپینس تھا یہ الیکشن ہونے سے 2 دن تک چلتا رہا اور اس کو سیکورٹی کا ایشو بتایا جاتا رہا اور دیگر معاملات ہوتے رہے. لیکن بلا آخر انتخابات کا انعقاد ہو گیا. اس کے ساتھ جو میڈیا انڈسٹری تھی اس کو بہت بڑا نقصان ہوا. اس کے حوالے سے جو میڈیا انڈسٹری تھی اس میں ممبران وغیرہ نے میڈیا انڈسٹری کو اشتہارات نہ دے سکے, سسپینس میں تھے, اور میڈیا انڈسٹری بھی اس میں اپنا اس طرح رول ادا کرنے سے بھی بہت ساری قاصر رہی. یہ جو اہم پوائنٹ تھا اس میں میڈیا کے رول کے حوالے سے تھا جو میڈیا اس طرح ادا نہیں کر سکا. بلدیاتی انتخابات کا جو انعقاد ہوا آزاد کشمیر کے اندر, اس کو جماعتی سطح پہ اس کا انعقاد کروایا گیا, جبکہ اس بلدیاتی الیکشن کا انعقاد جو تھا وہ غیر جماعتی ہونا تھا. اور غیر جماعتی ہونے کی وجہ سے اس میں جو حکومت کا تعصب تھا یا حکومتی جو لوگوں میں ایک خیال پایا جاتا تھا کہ حکومت ہے اسی کو ہم دیں, لیکن اس کے باوجود بھی, ایسا ہونے کے باوجود بھی, پھر بھی گورنمنٹ کو بہت ساری جگہ سے اپنی سیٹ جو تھی وہ. جی ناظرین, یہ جو معلومات ہم تک ابھی فی الوقت تک پہنچی ہے یہ بہت کم معلومات ہیں. ابھی اس کے حوالے سے جو اویئرنیس پروگرام گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے گا اور جو اویئرنیس کے حوالے سے جو دیگر پروگرام گورنمنٹ سطح پر کروائے جائیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا مزید کہ آیا کہ اور مزید کتنے ان کے اختیارات ہیں یا ان کے اختیارات کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے. تو اسی جو اس میں ایک اہم بات تھی کہ اس میں جو سواب دیدی سیٹیں ہیں تو ان کا جو شیڈول اس طرح انہوں نے رکھا ہے جس میں ایک لیڈی کونسلر ہوتی ہے اور نوجوان کونسلر ہوتا ہے, وائس چیئرمین ہوتا ہے, اور یہ اس طرح کی جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں تو ان پہ بھی باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے, تو وہ اس طرح سلیکشن ہوتی ہے. کچھ 2 دن قبل جو یوتھ کونسلر کی عمر تھی وہ 18 سے 35 سال تھی. آج جو ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا اس کے حوالے سے انہوں نے یوتھ کونسلر کی جو ایج لمٹ ہے اس کو 40 سال کر دی ہے. 40 سال تک کا کوئی بھی یوتھ کونسلر جو ہے وہ بن سکتا ہے. یہ جو معلومات تھی وہ آج تک ہم نے پہنچائی ہے, تو اس پروگرام کو بھی آپ شیئر کر کے تمام دوستوں تک پہنچا دیں تاکہ مزید اس حوالے سے کوئی اگر ہمارا پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.